ہم اس ویڈیو کے پہلے حصے میں تفصیل سے بتا چکے کہ صادق شاہ کون تھا اور وہ بدنام زمانہ ڈاکو کیسے بنا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صادق شاہ جیسا خطرناک ڈاکو ایک عام دیہاتی خاتون کے ذریعے پولیس کے ہاتھ کیسے لگا۔ پولیس کے پاس صادق شاہ کی کوئی تصویر نہ ہونے کی وجہ سے تھانے میں اس کی شناخت کیسے ہوئی۔ پولیس نے صادق شاہ کو کہاں اور کیسے ایک جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا، اور صادق شاہ ڈکیت نے آخری خواہش کیا کی تھی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع میں دہشت کی علامت بننے والی صادق شاہ کی گینگ ستاری گوپانگ، اللہ بوہڑ، عبدالحمید عرف حمیدہ ماچھی، انور ماچھی اور رحیمہ و کریمہ 2 بھائیوں پر مشتمل تھی۔ 19 جنوری 1994 کو صادق شاہ نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ پیسے لے کر خانپور شہر کے کونسلر ملک سلطان محمود کو قتل کیا۔ اس قتل کے فوری بعد صادق شاہ اور اس کے ساتھی ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی چلے گئے، جہاں ان کے ساتھی ستاری گوپانگ نے فرمائش رکھ دی کہ میں اپنی مفروری کے دوران اپنی بہن کو برادری کے ایک گھر میں امانت کے طور پر دے گیا تھا، جہاں ان لوگوں نے میری بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں۔ سینئر صحافی قمر اقبال جتوئی کی رپورٹ صادق شاہ کون تھا کے مطابق اس گینگ نے ستاری گوپانگ کی بہن کا بدلہ لینے کے لیے تحصیل علی پور کے علاقے بیٹ ملا والی میں افضل گوپانگ اور سدو خان گوپانگ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس گھر میں ان درندوں نے باپ کے سامنے ایک بیٹی کی عصمت دری کی۔ اس درندگی سے بھرپور واردات کے تیسرے دن وہ بیٹی جان کی بازی ہار گئی، اور اسی دکھ میں اس کے باپ یعنی سدو خان گوپانگ کی دماغ کی شریان پھٹ گئی اور وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، صادق شاہ کی گینگ کے لیے یہ آخری واردات ثابت ہوئی۔ اسی واردات کے بعد صادق شاہ اور اس کے ساتھی جتوئی شہر کی نزدیکی بستی غزلانی میں مقیم تھے۔ انہی دنوں 1 مارچ 1994 کو علی پور کا رہائشی محمد یوسف گوپانگ رات کے وقت علی پور سے جتوئی شہر کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں 2 مسلح افراد نے اسے روک کر اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھین لی۔ ناظرین، اس زمانے میں موٹر سائیکل اتنے عام نہ تھے۔ یوں گوپانگ برادری نے اپنے موٹر سائیکل کی تلاش شروع کر دی۔ واردات کے تیسرے روز یعنی 4 مارچ 1994 کو دن کے تقریباً 11 بجے یوسف گوپانگ کو جتوئی شہر کے بس سٹینڈ کے سامنے اپنا موٹر سائیکل کھڑا نظر آیا۔ یوسف گوپانگ نے وہاں ایک دکاندار سے معلوم کیا کہ یہ موٹر سائیکل کس کا ہے۔ اس نے بتایا ایک گاہک کا ہے، وہ سامنے نائی کی دکان میں خط بنوانے گیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک چھریرے بدن کا نوجوان آیا اور اس موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ یوسف گوپانگ تسلی کرنے کے لیے موٹر سائیکل کے سیف گارڈ اور سیٹ کور کو غور سے دیکھنے لگا تو اسی اثناء میں وہ نوجوان بھاگ کھڑا ہوا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ نوجوان آگے بھاگتا جا رہا تھا اور چور چور کی آوازیں لگاتے ہوئے لوگ اس کے پیچھے تھے۔ بھاگتے بھاگتے یہ نوجوان جب ایک بند گلی میں پہنچا تو وہاں ایک گھر کے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا۔ گھر میں ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کی تھاپی تھی۔ اس نوجوان نے خاتون کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر خاتون دھمکی سن کر اٹھی اور اسی تھاپی سے نوجوان کی دھلائی کرتی۔ اتنی دیر میں ہجوم گھر میں داخل ہوا اور اس نوجوان کو پکڑ کر قریبی پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ پولیس اس نوجوان کو تھانے میں روک لیتی ہے اور موٹر سائیکل کے مالک یوسف گوپانگ سے کہتی ہے تم جاؤ اور کل SHO صاحب کو موٹر سائیکل کے کاغذات لا کر دکھانا۔
اگر موٹر سائیکل واقعتاً تمہارا ہوا تو مقدمہ درج کر کے کارروائی کریں گے۔ اسی اثناء میں جتوئی میں تعینات ایک پرانا حوالدار غلام نبی بلوچ جو ریٹائرمنٹ کے قریب تھا وہ بھی تھانے میں داخل ہوتا ہے۔ اس حوالدار کی نظر اس نوجوان کی جانب اٹھتی ہے کہ اچانک اس کے بوڑھے دماغ کی بتی میں ایک جھماکہ سا ہوتا ہے۔ وہ رک جاتا ہے اور اس نوجوان کو ایک بار پھر غور سے دیکھتا ہے۔ حوالدار غلام نبی بلوچ پیچھے جا کر تھانے کے کھلے ہوئے گیٹ کو بڑی آہستگی سے بند کر دیتا ہے اور منشی کو ایک سائیڈ پر لے جا کر اس نوجوان کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ منشی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اپنا نام صدیق غزلانی بتاتا ہے اور موضع کیسر غزلانی کا رہائشی ہے۔ کچھ لوگ اس کو پکڑ کر تھانے دے گئے ہیں۔ اس پر موٹر سائیکل چھیننے کا الزام ہے۔ وہ بوڑھا حوالدار منشی سے پھر پوچھتا ہے کہ تجھے واقعتاً نہیں پتا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ جواب نہ میں ملنے پر حوالدار کہتا ہے یہ بدنام زمانہ ڈاکو صادق شاہ ہے۔ اس کے بعد فون پر ایس ایچ او قیوم نواز کیسرانی کو حوالدار غلام نبی رازدارانہ انداز میں اطلاع دیتا ہے کہ کیسرانی صاحب ہمارے تھانے میں صادق شاہ پکڑا گیا ہے۔ ایس ایچ او پوچھتا ہے وہی صادق شاہ جو ڈاکو اور قاتل ہے؟ حوالدار کی تائید کرنے پر ایس ایچ او پھر کہتا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بالآخر حوالدار ایس ایچ او قیوم نواز کیسرانی کو تھانے آنے پر رضامند کر لیتا ہے۔ صحافی قمر اقبال جتوئی کی رپورٹ کے مطابق ویسے تو ایس ایچ او صاحب عموماً اپنے گھر سے تھانے پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگاتے تھے، مگر اس دن صادق شاہ کا سن کر وہ 4 سے 5 منٹ میں تھانے پہنچ گئے۔ اب تصدیق کے لیے پولیس کے پاس صادق شاہ کی کوئی تصویر تک نہ تھی۔ دوسری جانب ایس ایچ او قیوم کیسرانی نے تھانے آتے ہوئے ڈی ایس پی علی پور اور ایس ایس پی مظفر گڑھ کو بھی اس بارے اطلاع کر دی تھی۔ حوالدار ایس ایچ او کو کہتا ہے کہ میں جب لودھرا تھانے میں تعینات تھا تو ایک اغوا کے مقدمے میں صادق شاہ وہاں گرفتار ہوا تھا اور اسے 3 سال سزا بھی ہوئی تھی۔ میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں، مگر ایس ایچ او صاحب ماننے کو تیار نہ تھے۔ اتنی دیر میں ایس ایس پی مظفر گڑھ بھی اس تھانے پہنچ گئے اور ان کے ہمراہ آنے والے ایک تھانے دار سے دوبارہ اس نوجوان کی شناخت کروائی گئی۔ اس تھانے دار نے بھی اسے دیکھ کر اثبات میں ساری لایا، جس کا مطلب تھا کہ تھانے میں آنے والا وہ نوجوان ہی سفاک ڈکیت اور اجرتی قاتل صادق شاہ ہے۔ یوں یقین آنے پر پولیس نے اس بدنام زمانہ ڈاکو کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنائیں اور قیدیوں کی وین میں بٹھا کر تھانہ صدر علی پور لے جایا گیا۔ 19 مارچ 1994 کو ضلع مظفر گڑھ کی پولیس نے صادق شاہ کو خان پور پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ یوں 20 مارچ 1994 سے صادق شاہ کی تفتیش شروع ہو گئی، جہاں صادق شاہ نے بغیر پوچھے ہی اپنے جرائم کا اعتراف کیا۔ دوسری جانب پولیس کی تفتیش محض ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ صادق شاہ کو پولیس مقابلے میں مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب صرف دن اور جگہ کا تعین ہونا باقی تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ پولیس نے 3 اور 4 اپریل 1994 کی درمیانی شب کو 10:30 بجے کے پاس صادق شاہ سے پوچھا کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ صادق شاہ جواب دیتا ہے اچھا، اس کا مطلب ہے فیصلہ ہو گیا ہے۔ یوں سٹی خانپور کے ایس ایچ او منیر افضل خان کی سربراہی میں پولیس والے صادق شاہ کو گاڑی میں بٹھا کر رات کے تقریباً 1 بجے شہر سے باہر نکلتے ہیں۔ شہر سے باہر ریت کے ٹیلوں میں جا کر گاڑیاں رکیں۔ صادق شاہ کو باہر نکالا گیا اور اس سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ صادق نے پہلے تو آخری وقت پر سگریٹ پینے کی خواہش ظاہر کی، جو کانسٹیبل فدا عباسی سے سگریٹ لے کر پوری کی گئی۔ دوسرا صادق شاہ نے کہا میری پیٹھ اور چہرے پر گولی نہیں ماری جائے گی۔
اور اس کے ساتھ میرے اعترافی بیان کی ویڈیو میری بیوی تک لازمی پہنچائی جائے تاکہ میرے بیٹے کو پتہ ہو کہ اس کے باپ کے کیا کرتوت تھے اور اس کا انجام کیا ہوا، اور میرے ورثہ میں سے کوئی لاش لینے آئے تو اسے لاش ضرور دی جائے۔ یہ کہہ کر صادق شاہ ریت کے ٹیلے پر الٹے پاؤں پیچھے کی جانب چلنے لگا تاکہ گولی سامنے سے لگے۔ اسی اثنا میں ASI چودھری حفیظ اللہ کی سیمی رائفل نے چولستان کی خاموش فضا میں 5 بار شعلے اگلے، جن میں سے چوتھی گولی تک صادق شاہ اپنے پیروں پر کھڑا رہا، البتہ 5ویں گولی لگنے سے پہلے ہی وہ گر چکا تھا، اور یوں 90 کی دہائی میں کئی سالوں تک دہشت کی علامت رہنے والا بدنام ڈاکو صادق شاہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔